ہر سال کی طرح ہم نے اس سال بھی 2022 کے اختتام پہ پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال پہ ایک رپورٹ جاری کی، جسے انگریزی میں ہم اسٹیٹ آف ڈیموکریسی رپورٹ کہتے ہیں۔ یہ رپورٹ کوئی تقریباً 18 صفحات پہ مشتمل ہے اور اس میں ہم نے کوئی پاکستان کے تقریباً تمام جمہوری اداروں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا عنوان اس کا یہ ہے کہ 2022 پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک مایوس کن سال تھا، لیکن یہ جو 8 نکات ہیں بنیادی، وہ کیا ہے؟ 2022 کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی۔ اس زمانے میں آمرانہ رجحانات کافی مضبوط ہوئے تھے اور میڈیا، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتیں، مخالفین، ان سب کے اوپر ایک کریک ڈاؤن سا چل رہا تھا۔ لوگوں کو قید کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بغیر مقدمہ چلائے نیب کے مقدمے بنا دیتے تھے تاکہ ان کی بیل نہ ہو سکے۔ اسی طرح میڈیا کے ساتھ ہو رہا تھا، تو ایک پکڑ دھکڑ کا ماحول تھا، تو غیر اعلانیہ آمریت کا زمانہ تھا۔ 2022 میں ہمیں اس بات کا کھل کے یقین ہو گیا، بلکہ اعتراف کر لیا گیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سیاسی معاملات میں پچھلے 70 سال سے مداخلت کرتی رہی ہے، اور یہ مداخلت انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا۔ سابق چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے مدت ختم ہونے سے چند دن پہلے ایک الوداعی خطاب میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو مداخلت تھی یہ غیر آئینی تھی، آئین کی خلاف ورزی تھی، اور اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم آئندہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو بہت سی ایسی باتیں اس دوران پبلک کے نالج میں آئیں، جس سے پتہ چلا کہ وہ جس چیز کو ہم ایک جمہوری دور سمجھتے رہے، وہ ایک ڈھکوسلا تھا۔ ہمیں یہ بتایا گیا، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ تو قوانین کو پاس کرانے کے لیے اور بجٹ کو بھی پاس کرانے کے لیے ایجنسیوں کی مدد لیتے تھے اور انہیں کہتے تھے، پھر وہ گھیر کے لاتی تھی جو اتحادی ممبرز ہیں، اور پھر ان کے آنے کے بعد ان سے ووٹ کراتی تھی، تب قانون پاس ہوتا تھا یا بجٹ پاس ہوتا تھا۔ اب اس میں جو اعتراف کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کہ ہم نے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ باتیں بھی کہیں کہ ہم نے اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے ہم نے بہت سے کام کیے۔ مثلا ہم نے کووڈ کنٹرول کرنے میں مدد دی، ہم نے بیرون ملک سے کوئی قرضے حاصل کرنے کے لیے بھی مدد دی، ہم نے بے شمار ایسے کام کیے۔ مثلا FATF کی جو ہماری نیشنل ایکشن پلان تھا، اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوآرڈینیشن کا کام کیا۔ بہت سے ایسے کام تھے جو ان کے دائرہ کار میں نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کیے۔ تو یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو انٹرفیرنس تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی، لیکن یہ جو کام تھے یہ بھی ان کے دائرہ کار میں نہیں آتے تھے، تو یہ ان کے کرنے کے کام نہیں تھے، اور ان کے کرنے کی وجہ سے جن محکموں کا یہ کام ہے وہ محکمے ڈی مورلائز ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا کام نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ تو کام فوج نے سنبھال لیا ہے۔ تو اگر بیرونی ملک سے جا کے قرضے لانے کا کام بھی فوج نے کرنا ہے، تو وزارت خزانہ کس کام کی ہے، وزارت خارجہ کس کام کی ہے، ہمارے وزرائے خارجہ اور وزیر اعظم کس کام کے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دوران کئی ایسے معاملات تھے جس کے اندر فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گلگت بلتستان کے صوبہ بنانے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر جو اجلاس بلایا گیا وہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم کو چیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم نے چیف آرمی سٹاف کو کہا کہ آپ اس کو اپوزیشن کے ساتھ آپ ڈسکس کریں۔ تیسری بات ہم نے پارلیمنٹ کے بارے میں کہی کہ پارلیمنٹ کا جو بالعموم پرفارمنس تھی وہ بھی بہت افسوسناک اور بہت مایوس کن تھی۔ اس میں ایک بات کا تو ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے کہ قانون کیسے پاس ہوتے تھے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جنرلی بہت لڑائی جھگڑا، شور شرابہ، ایک دوسرے کے بارے میں بعض اوقات تو فحش کلامی بھی اور فحش گالیاں دینے کا معاملہ بھی ٹیلی ویژن کے اوپر آ چکا ہے۔ تو جنرلی یا تو اپوزیشن بائیکاٹ کرتی تھی، واک آؤٹ کرتی تھی، کیونکہ حکومت ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ سارے اسمبلی کے اندر جو پرفارمنس تھی وہ بہت کمزور رہی 2022 کے اندر بھی۔ ہم نے اس جوڈیشری کے بارے میں بھی خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا ہے
کہ ایک جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا جس میں ڈیفیکٹ کرنے والے ممبرز کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ تھا، ہماری دانست میں یہ تو ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہے، بلکہ وہ 2 ججوں نے 5 میں سے 2 ججوں نے فیصلہ دیتے ہوئے یہی بات کہی کہ یہ جو فیصلہ 3 جج دے رہے ہیں کہ ڈیفیکشن کرنے والے ممبرز کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ تو کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ بات قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ تحریر کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہم نے جوڈیشری کے بارے میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارہ آپ کا جوڈیشل کمیشن جو مقرر کرتا ہے، ججوں کو انڈکٹ کرتا ہے، ان کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف رائے ججوں میں بھی موجود ہے، تو اس کا ایک کرائٹیریا مقرر ہونا چاہیے اور اتفاق رائے کے ساتھ ہو جانا چاہیے، تاکہ ہر دفعہ بار بار یہ کمیشن کا اجلاس کبھی منسوخ ہوتا ہے، کبھی ملتوی ہوتا ہے، اور پھر بالآخر حکومت کے ساتھ لابنگ کر کے حکومت کو اپنا یو ٹرن لینا پڑتا، اور پھر اس کے تحت پھر ججوں کو جو سینیورٹی کے علاوہ بھی لسٹ ہے اس میں سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، جو جوڈیشری کے لیے بھی ایک اچھا پیغام نہیں لاتی۔ ہم نے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تبصرہ کیا۔ اگرچہ قانون میں الیکشن کمیشن تو بہت مدت سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن اس کی انڈیپینڈنس جو تھی وہ بعض اوقات الیکشن کمیشن ایگزرٹ نہیں کر پاتا تھا۔ اب ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی انڈیپینڈنس کو ایگزرٹ کر رہا ہے۔ اس کی 2 مثالیں یہ ہیں کہ ڈسکا میں جو بائی الیکشن ہوا تھا، وہاں پہ جو بدعنوانی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آیا اس کو انہوں نے رزلٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا اور دوبارہ الیکشن کرائے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کا جو کیس تھا، 8 سال کی تاخیر چل رہی تھی، پچھلے کئی الیکشن کمیشن فیصلہ دینے سے کترا رہے تھے، تو اس الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک بولڈ فیصلہ دیا۔ عدالتوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے اوپر بعض اوقات بالکل ہی ناجائز طریقے سے مداخلت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ جو ڈسکا کے معاملے میں جن لوگوں کو الیکشن کمیشن نے ڈسپلن رولز کے تحت ان کو سزائیں دی تھیں، ہائی کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کے اوپر ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے کنڈکٹ کے بارے میں بھی اسی رپورٹ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہمارے خیال میں صدر مملکت نے 2022 میں خاص طور پہ جب وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی، جو بالکل ظاہر تھی کہ غیر آئینی سی بات تھی، جسے بعد میں سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا، تو اس موقع پہ بھی انہوں نے اس کو فوری طور پر ان کے ایڈوائس کو تسلیم کرتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پھر انہوں نے نئی جو حکومت بنی اس کے وزیر اعظم کو حلف دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوئے، بلکہ وہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ پھر انہوں نے کافی محنت کے بعد پھر کچھ وزراء سے حلف لینے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ تو اس سے ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ صدر مملکت کا آفس جو ہے وہ نیوٹرل اور امپارشل ہونا چاہیے، لیکن اس کے کنڈکٹ سے 2022 سے پہلے بھی اور 2022 میں بھی یہ نظر نہیں آیا کہ وہ نیوٹرل ہے، امپارشل ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ ایک فیڈریشن کی علامت کو ہونا چاہیے۔ سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ ایک جلوس کے دوران ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس قاتلانہ حملے کے بعد ظلم یہ ہے کہ ان کی FIR بھی درج نہیں ہو سکی، اور ایک اختلافی سا مسئلہ بن کے رہ گیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب سے آپ کو اختلاف ہو، لیکن بہرحال وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ایک مقبول سیاسی جماعت کے رہنما ہے۔ اگر ان کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ایک ایسا حملہ ہوا ہے تو اس کے لیے جس سیریسنس کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جانا تھا اور اس کے جو کلپرٹس تھے ان کے خلاف ایکشن ہونا تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آیا، بلکہ یہ بھی سیاسی اختلافات کی نظر ہو گئے۔ ان کے اپنی پارٹی کی بنی ہوئی جو پنجاب کی حکومت تھی، انہوں نے بھی اس معاملے میں بالکل ایسا رویہ اختیار کیا جس کی وجہ سے کوئی قاتلانہ حملے کے اوپر سیریس نوٹس نہیں لیا جا سکا، کیونکہ لا اینڈ آرڈر یہ صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے، اور یہ حملہ پنجاب کے اندر ہوا تھا، تو لہٰذا یہ زیادہ رول بڑا اس میں پنجاب کی حکومت کا تھا۔ اور آخری بات یہ تھی کہ ہم نے یہ بھی کہا پاکستان کے اندر پاپولزم بہت شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یعنی پاپولزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جو باتیں
غلط بھی ہوتی ہیں، جو باتیں درست نہیں ہوتی، مخالفین کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں، وہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو رائز آف پاپولزم یہ بھی ہمارے 2022 کا ایک خاص واقعہ تھا۔ تو یہ 8 بڑے نکات تھے جن کا ہم نے ذکر اپنی اسٹیٹ آف ڈیموکریسی رپورٹ 2022 میں کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ رپورٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو ایک جمہوریت کے سفر کے بارے میں رائے قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر PILDAT یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔